بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر بھی ختم ہو گیا۔ کبھی آپ انتظار کر رہے ہوں گے اس سال کا محرم آئے گا، اور محرم ختم بھی ہو گیا۔ پوری دنیا میں محرم آتا ہے، محرم چلا جاتا ہے، لیکن برصغیر میں امام حسین تشریف لاتے ہیں۔ امام حسین تشریف لے جاتے ہیں۔ ہمارے کلچر کے اندر لوگ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں، امام حسین ہماری زندگیوں میں آ گئے۔ عزیزان گرامی، بڑے تقدس کو باقی رکھیے، اس تقدس کو پامال نہ ہونے دیں۔ ابھی آپ انتظار کر رہے تھے، آج سفر بھی آ گیا، سفر کی آخری بھی ہو گئی، سفر بھی ختم ہو گیا، ربیع الاول شروع ہو گیا۔ 2 مہینے لوگ غم کرتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی 2 مہینے بعد سوگ توڑ دیتے ہیں نا، 2.25 مہینے بعد سوگ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن امام سجاد کا سوگ ختم نہیں ہوا، پوری زندگی مولا گریا کرتے رہے۔ جناب زینب کبریٰ کا سوگ ختم نہیں ہوا، مولا سجاد پوری زندگی گریا کرتے رہے۔ ہم سے تقاضا نہیں کیا انہوں نے، ہم سے نہیں کہا کہ تم اتنا غم منانا، وہ جانتے ہیں کوئی اتنا غم منا ہی نہیں سکتا۔ امام سجاد سے کسی نے کہا کہ مولا میرے بھائی کی شادی ہے، تشریف لائیے۔ مولا نے کہا کربلا کے واقعے کے بعد ہم نے شادیوں میں جانا بند کر دیا۔ میں صرف نے کہا کہ تقریب میں آؤں گا، میں پوری شادی میں نہیں آتا۔ کہا مولا میری بڑی حسرت تھی، میری منت ہے کہ آپ میرے بھائی کی شادی میں آئیں۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ جو بھی ہو، جیسے بھی ہو، میں شادی میں نہیں آ سکتا۔ کہا مولا کچھ دیر کے لیے آ جائیے۔ مولا نے کہا ایک شرط پہ آؤں گا، اگر کچھ دیر کے لیے اپنے بھائی کی شادی میں میرے بابا کی مجلس رکھ لو، اگر مجلس ہو جائے میرے بابا کی، میرے بھائی علی اکبر کی شہادت پڑھی جائے تو میں ضرور آ جاؤں گا، میں مجلس کی نیت سے آؤں گا، شادی میں شریک ہو جاؤں گا۔ کہا مولا ٹھیک ہے، میں مجلس رکھ لوں گا۔ جب مجلس ہونے لگی نا تو امام نے آواز دی، کہا کچھ دیر کے لیے چراغ بجھا دینا۔ جب چراغ بجھا دیں، کہا مولا کیوں چراغ بجھا دیں؟ کہا کوئی رونے میں شرم نہ کرے، حیا نہ کرے، لوگ کھل کے رو سکیں۔ جب چراغ دوبارہ جلائے نا تو دیکھا کہ امام رضا موجود نہیں ہے۔ کہا مولا کہاں چلے گئے؟ امام سجاد علیہ السلام موجود نہیں ہیں۔ کوئی آیا، باہر دیکھا امام دروازے پہ کھڑے ہیں۔ کہا مولا یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ کہا سب کو خدا حافظ کہنا چاہتا ہوں، لوگوں کو الوداع کہنا چاہتا ہوں۔ کہا مولا یہاں پہ کیوں؟ کہا اب تک یہ تیرے مہمان تھے، اب میرے مہمان ہیں، میرے بابا کی مجلس میں آئے ہیں، یہ اب میرے مہمان ہیں، میں انہیں خود خدا حافظ کہوں گا۔ بس بھئی میں اور آپ مجلس کا اہتمام کرتے ہیں، مجلس 2-4 گھنٹے ہوئی، ختم ہو گئی۔ امام سجاد علیہ السلام نے کتنا اہتمام کیا ہے۔ 8ویں امام بیٹھے گریا کر رہے تھے۔ میں سب کے جملے پیش کر رہا ہوں، جلدی جلدی، ایک 2 جملے ہر امام سے متعلق۔ 6ٹھے امام علیہ السلام سے متعلق ملتا ہے کہ جب 6ٹھے امام کے گھر پہ کوئی آیا نا تو دیکھا کہ مولا بہت زیادہ گریا کر رہے ہیں۔ کہا مولا کیا بات ہے؟ کہا آج عاشورے کا دن ہے۔ ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے کہا کہ تم نے کوئی مرثیہ کہا ہے، کوئی شعر کہا میرے جد حسین کی شہادت میں؟ کہا ہاں مولا میں نے شعر کہے۔ کہا ذرا سناؤ۔ جب وہ سنانے لگا امام نے کہا رک جا بھی نہ پڑھ۔ امام نے خادم سے کہا ذرا پردے کا اہتمام کر دے، میری ماں سے، میری بہنوں سے، میری بیٹیوں سے، میری زوجہ سے کہہ دے مجلس ہونے والی ہے، وہ بھی آ جائیں۔ جیسے پردہ کھینچا نا کہ ایک مرتبہ امام کی جو گھر میں خادم تھا، اس نے جا کے آواز دی، کسی خادمہ سے کہا کہ امام کی طرف سے حکم آیا، امام کی والدہ حضرت ام فروہ کو بتا دو مجلس حسین ہونے والی ہے۔ جیسے پردہ کھینچا امام کی والدہ آ کے بیٹھ گئیں، امام کی بہنیں آئیں، امام کی بیٹیاں بھی آ گئیں، امام کی زوجہ بھی آ گئیں، سب آ کے بیٹھ گئے۔ وہ جو شاعر تھا نا وہ امام کی والدہ کے خاندان سے تھا، حضرت ام فروہ کے خاندان سے تھا۔ ایک مرتبہ اس نے اشعار پڑھنا شروع کیے تو آواز آنے لگی، امام کی والدہ بلند آواز سے رونے لگیں۔ جب امام کی والدہ کے رونے کی آواز آئی نا تو ایک مرتبہ اس شاعر نے جناب ام فروہ سے کہا کہ اے ام فروہ اگر آپ زیادہ روئیں گی تو آپ کا بیٹا آ کے آپ کو دلاسا دے گا۔ وہ کیونکہ امام کی والدہ کے خاندان سے تھا، بھانجا تھا ظاہراً، تو اس نے کہا اے بی بی ام فروہ اگر آپ زیادہ روئیں گی نا تو آپ کا بیٹا امام صادق آپ کو آ کے دلاسا دے گا، گلے سے لگائے گا، آپ کے آنسوؤں کو صاف کرے گا، اگر آپ بے ہوش ہو کے گر گئیں تو پانی پلائے گا۔ لیکن ام فروہ جب آپ کی پھپھیاں روتی تھیں، انہیں شمر تازیانے مارتا تھا، انہیں پانی نہیں دیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ امام نے کہا الباب الباب، دروازہ بند کر دو۔ سارے مدینے والے دروازے پہ آ کے جمع ہو گئے تھے۔ امام نے کہا دروازہ بند کر دو۔ کسی نے پوچھا مولا دروازہ کیوں بند کر دے؟ کہا میرا بیٹا بے ہوش ہو کے گر گیا ہے، میرے جد حسین کی مجلس میں میرا بیٹا موسیٰ کاظم بے ہوش ہو کے گر گیا ہے۔ دیکھا تو امام نے نام نہیں لیا، امام نے کہا میرا بیٹا بے ہوش ہو کے گر گیا۔ دیکھا تو امام کے صاحبزادے امام موسیٰ کاظم بے ہوش تھے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میں اپنے جد کے مصائب کو برداشت نہیں کر پاتا۔ بس بھئی جب آپ روتے ہیں تو کوئی پابندی تو نہیں نا آپ کے رونے پہ، آپ کو کوئی روکتا تو نہیں ہے کہ مت گریا کیجئے گا۔
امام رضا کے چند جملے پیش کروں گا. امام رضا بھی بیٹھے تھے. ایک مرتبہ ریان ابن شبیب امام کے صحابی ہیں آئے. کہا پوچھا مولا کیا بات ہے, اتنے افسردہ کیوں ہیں, آنکھوں میں اتنے آنسو کیوں ہیں مولا, آپ کی پوری ریش مبارک تر ہو گئی ہے. امام نے کہا ابن شبیب, شبیب کے بیٹے, تمہیں نہیں پتا آج عاشورے کا دن ہے. کہا مولا حکومت اعلان نہیں کرتی ہے, کوئی غم کا اعلان نہیں ہوتا. کہا نہیں آج عاشورے کا دن ہے. کہا مولا ذرا اپنے جد کی کوئی مصائب تو سنائیں. امام نے کہا انہو ذبح کالکبش, ان کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوزفند کو ذبح کیا جاتا ہے, جیسے ایک بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے. یہ روایت بڑی مستند روایت ہے, اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ امام نے فرمایا ہے. علماء نے بڑی بحث کی ہے امام نے کیوں کہا ایسے ذبح کیا جیسے گوزفند کو ذبح کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ایک بھیڑ کو جب ذبح کرنے لگتے ہیں تو اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں. امام حسین کے ہاتھ پاؤں باندھے نہیں گئے تھے. پھر امام نے کیوں شبیہ دی ہے؟ بھئی دیکھیں جب رسول خدا نے کہا نا علی اسد اللہ ہے, علی شیر خدا ہے, تو وجہ شباہت جو ہے وہ شجاعت ہے. یہاں پہ بھیڑ سے کیوں تشبیہ دی ہے, اس پہ بڑی بحث ہے. کہ جیسے بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے ویسے ذبح کیا گیا امام حسین کو. بھئی امام حسین کے ہاتھ پاؤں باندھے نہیں گئے تھے. کیوں امام رضا نے تشبیہ دی؟ جب بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے نا تو اسے پہلے پانی پلا دیا جاتا ہے. امام حسین کو پانی نہیں پلایا گیا تھا. پھر کیوں کہا امام رضا نے جیسے ایک بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں جب ایک بھیڑ کو ذبح کرنے لگتے ہیں نا تو اسے دوسری بھیڑوں سے چھپا دیا جاتا ہے, چھپا کے ذبح کیا جاتا ہے. امام حسین کو چھپا کے ذبح نہیں کیا گیا تھا, بہن 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی. پھر کیوں کہا امام رضا نے ایسے جیسے گوزفند کو ذبح کیا جاتا ہے؟ مولا کیوں کہا؟ تو علماء کہتے ہیں بس ایک ہی وجہ ہے جو امام رضا نے کہی. جب کوئی ایک بھیڑ کو ذبح کرنے لگتا ہے نا تو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا. کوئی نہیں کہتا مت مارو اس بھیڑ کو, مت ذبح کرو, ارے تم بھیڑ کو ذبح کیوں کر رہے ہو. کوئی نہیں کہتا بھیڑ کو ذبح مت کرو. امام رضا کہتے ہیں جیسے ایک بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے ہمارے جد کو ایسے ذبح کیا, کوئی روکنے والا نہیں تھا. مت مارو حسین کو, یہ زہرا کا لال ہے, یہ نواسہ رسول ہے. بس ایک بہن کھڑی تھی جناب زینب بار بار دامن پھیلا کے کہتی تھی اما فیکم مسلم, کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں, یہ تمہارے نبی کا نواسہ ہے. میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا. مت مارو حسین کو. اجرکم اللہ. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اپنے جد کا بہت زیادہ غم ہے, میری پھپھیاں کھڑی دیکھ رہی تھی. میں ایک سوال کروں اپنی ماؤں بہنوں سے, اگر آپ کے سامنے آپ کے بچے کو کوئی تماچا بھی مار دے آپ سے برداشت نہیں ہوگا. جناب زینب کی آنکھوں کے سامنے ایک مرتبہ شمر نے ہاتھ میں خنجر لیا, جب سر سے امامہ اتارا جناب زینب نے کہا بھیا, امام حسین نے کہا یا زینب ارجعی الی الفسطیٰ, زینب خیمے میں واپس چلی جاؤ, آپ سے برداشت نہیں ہوگا. لیکن جناب زینب نے رخ نہیں پھیرا. جب اس نے خنجر چلایا امام حسین نے کہا او شمر مجھے مت مار, میں تیرے نبی کا نواسہ ہوں, میں زہرا کا لال ہوں, میں علی کا بیٹا ہوں. اس نے ایک مرتبہ سیدھا کیا پھر سامنے سے گلا کاٹا. امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے جد حسین پہ. وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِهِ, جب شمر سینے پہ سوار تھا, آخذٌ بِلِحْيَتِهِ, ان کی داڑھی کو پکڑ رکھا تھا. میں تمام کر دیتا. امام رضا علیہ السلام کا آخری وقت تھا. بھئی تاریخ نے لکھا 3 ایسی بہنیں ہیں جو بھائیوں کے ساتھ گئی ہیں. پہلی جناب کلثوم ہے جو جناب موسیٰ کے ساتھ گئیں, دوسری جناب زینب جو امام حسین کے ساتھ گئیں, تیسری بہن جناب معصومہ قم جو امام رضا کے ساتھ گئیں. جب جناب معصومہ قم پہنچی نا تو ایک مرتبہ کسی سے سنا کہ کوئی بیوی بار بار کہتی ہائے امام رضا مارے گئے, ہائے امام رضا مارے گئے. بیوی نے فوراً کنیز سے کہا ذرا بلا کے تو لائے سے, یہ کس امام رضا کو یاد کر رہی ہے. ایک مرتبہ جناب معصومہ نے پوچھا تو بار بار کیوں کہتی ہے ہائے امام رضا مارے گئے؟ کہا بی بی آپ کیسی شیعہ ہیں, آپ کو نہیں پتا شیعوں کے 8ویں امام کو زہر دے دیا گیا. جناب معصومہ رونے لگی کہ ہائے میرا بھائی مارا گیا, مجھے پردیس میں پتہ نہ چلتا. کسی بی بی کو پردیس میں نہ خبر ملے بھائی مارا گیا, لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہوں
ترقب میں تھی بھائی مشہد میں، لیکن جناب زینب دیکھ رہی تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ میں نے تمام کر دیا۔ جب جناب زینب مدینے واپس آئی نا تو روایت کے الفاظ ہیں بی بی سب سے پہلے اپنے نانا کے روضے پہ گئیں۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، مختصر سے دعا کرواؤں گا، ہاتھوں کو بلند کر کے میری طرف اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا۔ میں آپ لوگوں کو نہیں دیکھ پاتا اس وقت، لیکن اگر آپ دیکھ سکے تو دیکھیے گا۔ جب جناب زینب آئی نا نانا کے روضے پہ، بی بی نے بلند آواز سے رو کے کہا نانا، دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے روضہ رسول کے، بلند آواز سے کہا یا جدہ انی ناعیۃ الیک بولدک الحسین، نانا میں آپ کے نواسے حسین کی سنانی لے کے آئی ہوں۔ نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی۔ نانا جب شمر نے خنجر چلایا میں 70 قدم کے فاصلے پہ تھی۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ مدینے والے اتنی بلند آواز سے رو رہے تھے کہ جناب زینب کی آواز نہیں آ رہی تھی، بی بی کی آواز دب گئی تھی۔ لوگ چیخے مار مار کے رونے لگے، ارے حسین کو اس طرح سے مارا گیا۔ سارا مدینہ رو رہا تھا، بی بی کی آواز دب گئی، بی بی خاموش ہو گئی۔ جب سب خاموش ہوئے نا تو بی بی نے ایک جملہ کہا نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا میں اپنی کلائیوں سے چادر ہٹاتی، نانا میں اپنے بازوؤں کے نشان دکھاتی، نانا میں آپ کو بتاتی آپ کی امت نے مجھے کتنے تازیانے مارے۔ بس بھئی سارا مدینہ رونے لگا، بی بی آپ کو تازیانے مارے گئے، علی کی بیٹیوں کو، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بس بھئی بی بی نے ایک مرتبہ کہا امام سجاد سے، بیٹا سجاد مجھے کچھ دیر کے لیے ماں کی قبر پہ لے چلو۔ صرف امام معصوم جانتے ہیں جناب سیدہ کی قبر کہاں ہے، دوسروں کو جاننے کی اجازت نہیں۔ امام سجاد نے کہا باقی سب لوگ گھر چلے جائیں، میں اپنی پھپھی کو کچھ دیر کے لیے اپنی دادی کی قبر پہ لے جاؤں۔ جب لے کے آئے نا کہا پھپھی اماں یہ میری دادی کا روضہ ہے۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ سامان کھولا، جناب سید الشہداء کا کرتا نکالا اور جناب سیدہ کی قبر پہ بچھا دیا۔ قبر پہ بچھا کے ایک جملہ کہا اماں یہ آپ کے حسین کا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ قبر پہ زلزلہ سا آنے لگا، محسوس ہوتا تھا جیسے قبر میں کوئی تڑپ رہا ہے۔ جناب زینب نے رو کے کہا اماں برداشت نہیں ہوا آپ سے، اماں آپ نے کرتا دیکھا ہے، میں نے لاشا پامال ہوتے دیکھا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ ایک خاتون اپنے باپ سے اپنی مصیبت چھپا سکتی ہے، اپنے مصائب کو اپنے بیٹوں سے چھپا سکتی ہے، بھائیوں سے چھپا لے گی، لیکن جب ایک خاتون اپنی ماں سے ملتی ہے نا تو چھپا نہیں پاتی۔ جیسے ہی جناب زینب آئی نا ماں کے روضے پہ تڑپنے لگی کہ اماں اماں میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی، اماں جب شمر نے حسین کے بالوں میں ہاتھ ڈالا۔ بی بی بہت تڑپی، بہت روئی۔ امام سجاد نے پھپھی کا بازو تھاما، آخری مجلس ہے نا اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، اب اگر برداشت کر پائے آپ، میں بڑے سخت جملے کہنے والا ہوں آگے، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا۔ امام سجاد نے پھپھی کا بازو تھاما کہ پھپھی اماں بس کیجئے، اٹھایا کہ گھر چلیں۔ کہاں لے کے آئے؟ اپنے گھر لے آئے، امام حسین کے گھر لے کے آئے۔ جب گھر لے آئے نا تو جناب زینب نے ہر بی بی سے پرسہ لیا، سب کو پرسہ دیا، بتایا کیا کچھ ہوا۔ بس ایک مرتبہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے بلا بھیجا کہ سید سجاد اپنی پھپھی سے کہو گھر واپس آ جائیں۔ آپ کو پتا ہے جب جناب زینب کے سامنے لاشیں لائے گئے تھے جناب اون محمد کے بی بی نہیں روئی تھی، بی بی نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ جب شام میں شہداء کے سر واپس آئے نا بی بی نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ جب جناب فضہ نے کہا نا بی بی بیٹوں سے وداع کر لیں، کہا فضہ میں علی کی بیٹی ہوں، صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی، میں نے حسین کا صدقہ دے دی۔ یہ جناب زینب نے بہن کی حیثیت سے نہیں کیا، امام وقت کے لیے اولاد کو قربان کیا تاکہ تاریخ میں کبھی بھی امام پہ وقت آئے ہر ماں اپنی اولاد کو قربان کرنے لئے تیار ہو۔ ایک مرتبہ بی بی نے شام میں بیٹوں کے لیے سروں کو دیکھا، آنکھیں بند کر لی، چہلوں پہ دوبارہ کربلا واپس آئیں، ہر قبر پہ گئیں، بیٹوں کی قبروں پہ نہیں گئیں۔ جب بیٹوں کی قبروں کے پاس سے گزری نا تو آنکھیں بند کر کے کہا اون محمد الوداع، اون محمد خدا حافظ، اون محمد ماں جا رہی ہے۔
بی بی ایک مرتبہ مدینے واپس آئی، نانا کے روضے پہ گئیں، بیٹوں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، ماں کی قبر پہ گئیں لیکن کہیں پہ بھی بیٹوں کا شکوہ نہیں کیا، بھائی کے گھر گئیں بیٹوں کا ذکر نہیں کیا، لیکن آخر ماں تھیں، کب تک برداشت کرتیں؟ جیسے ہی جناب عبداللہ نے بلایا نا کہ گھر واپس آ جائیں، بی بی نے سر پہ برقع رکھا، جب چلنے لگی بی بی کا دل تڑپنے لگا، کلیجہ منہ کو آنے لگا، بی بی کے پاؤں لرزنے لگے، ایک مرتبہ تڑپتی ہوئی گھر پہنچی، جیسے ہی گھر میں آئی صحن میں 2 جانمازیں بچھی دیکھی، جانمازیں اٹھا کے سینے سے لگائی اور تڑپ کے رونے لگی کہ او نو محمد، میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا، مجھے کوئی لے جائے، میں جینا نہیں چاہتی۔ بی بی بہت تڑپی، ابھی گریہ کر رہی تھی، زمین پہ بیٹھی، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار گھر میں آ گئے، لیکن بی بی کو پہچان نہیں سکے، نہ جانے کیا بیت گئی جناب زینب پہ، جناب عبداللہ نے پہچانا نہیں یہ زینب ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب کو دیکھا، کہا بی بی کیا بات ہے، آپ کیوں آئی ہیں ہمارے گھر میں، میری زوجہ گھر نہیں ہے، چلی جائیے۔ جناب زینب نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے، ایک مرتبہ بلند آواز سے لوگوں کہا عبداللہ پہچانا نہیں؟ عبداللہ میں زینب ہوں، ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، عبداللہ اور محمد مارے گئے۔ نہ جانے جناب عبداللہ نے کیا دیکھا، زمین پہ گر گئے، بوڑھے بھی تھے، بیمار بھی تھے، ایک مرتبہ ہمت کر کے پھر اٹھے، جب دوسری مرتبہ زمین پہ گرے نا، جناب زینب سے رہا نہ گیا، پوچھا عبداللہ کیا بات ہے، بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی؟ جناب عبداللہ نے دیکھا جناب زینب کے ہاتھ ابھی بھی سر پہ ہیں، جناب عبداللہ نے کہا زینب وہ دونوں حسین پہ قربان، میں ہوتا میں بھی قربان ہو جاتا، مجھے بیٹوں پہ صبر آ گیا، لیکن زینب میرے ایک سوال کا جواب دیجئے۔ جناب زینب نے کہا عبداللہ کیا سوال ہے؟ کہا زینب یہ کلائیوں پہ نشان کیسے؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا عبداللہ ہاتھوں میں رسیاں، کوفہ و شام کے بازار، شرابی کا دربار، مجمع عام، علی کی بیٹیاں، ہاتھوں میں پتھر، باغیوں کے نعرے۔ پروردگارا چادر جناب زینب کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ بس بھئی دعا نہیں کرا پاؤں گا، اب نہ مجھ میں پڑھنے کی طاقت ہے نہ آپ میں سننے کی طاقت ہے، بس بے آپ میں سننے کی طاقت نہیں۔ میں ایک صرف سوال کروں آپ سے، آپ نے کبھی اپنی کسی قریبی رشتہ دار کو 1 یا 2 سال بعد دیکھنے کے بعد پہچاننے سے انکار کیا ہے کبھی؟ قریبی رشتہ دار ہو پہچان نہ سکے ہوں، جناب عبداللہ پہچان نہیں سکے۔ امام سجاد فرماتے جتنی بیویاں کربلا گئی تھی نا، جب واپس آئیں تو پہچانی نہیں جاتی تھی۔ پوچھا مولا کیوں نہیں پہچانی جاتی تھی؟ کہ بال سفید ہو گئے تھے، کہ کمر ٹوٹ گئی تھی، ہر بیوی بیمار رہتی تھی۔ جب پوچھا امام سجاد سے جناب محمد حنفیہ نے کہ آپ کون ہیں، مجھے بار بار چچا کیوں کہتے ہیں؟ کہا چچا کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ کہا نہیں میں نے آپ کو نہیں پہچانا، آپ کون ہیں؟ کہا چچا میں سید سجاد ہوں۔ جناب محمد حنفیہ نے کہا سجاد آپ 24 برس کے جوان ہیں، یہ آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ کہا چچا شرابی کے دربار میں علی کی بیٹیاں کھڑی رہیں،